الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد وبسند المتصل منا إلى الشيخ الإمام الإمام أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي رحمه الله تعالى عنه أنه قال باب ما جاء في عذاب القبر. بسم الله الرحمن الرحیم. عذاب قبر کا ثبوت قرآن سے احادیث سے موجود ہے، بلکہ احادیث تواتر کے درجے کو پہنچی ہوئی. اس لیے عذاب قبر کا جو لوگ انکار کرتے ہیں وہ صراحتاً گمراہی پر ہیں. مودودیت میں ایک طبقہ عذاب قبر کا منکر ہے. میں نے بعض مودودیوں سے پوچھا تو انہوں نے تو کہا کہ ایسا نہیں ہے، ہم لوگ بھی قائل ہیں. وہ اللہ جانے کہاں تک صحیح ہے نہیں معلوم. ہماری کتابوں میں اسلاف نے مودودیوں کے متعلق یہی کہا، جماعت اسلامی کے لوگ یہ عذاب قبر کے منکر ہیں. لیکن پتہ نہیں، میں نے جتنے سے پوچھا تو انہوں نے تو یہی کہا کہ ایسا نہیں ہے، ہم بھی عذاب قبر کے قائل ہیں. تو ممکن ہے وہ مودودی صاحب کا قول ہو اور اس کی وجہ سے سارے مودودیوں کا یہ مسئلہ کہا گیا ہو، واللہ اعلم، مجھے اس کا علم نہیں ہے. بہرحال عذاب قبر کا ثبوت قرآن سے بھی ہے اور احادیث سے بھی ہے، بلکہ احادیث تواتر کے درجے کو پہنچی ہوئی. اس لیے اس کا انکار صراحتاً گمراہی ہے. بقیہ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ عذاب قبر کی حقیقت کیا ہے. دیکھو، صرف مختصر سی یہ بات ذہن میں رکھو کہ قبر گڑھے کا نام نہیں ہے. قبر گڑھے کا نام نہیں ہے، بلکہ قبر مرنے کے بعد کے احوال، اس پر سارا قبر کا اطلاق ہے. آدمی جلایا جائے، آدمی ڈوب کر مر جائے، اس کی ناش نہ ملے، تو پھر اس پر عذاب قبر کیسے ہوگا؟ اس لیے یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ عذاب قبر کی جو بات ہے، قبر سے مراد وہ گڑھا نہیں ہے، بلکہ ما بعد الموت کے جو احوال ہیں وہ سب کے سب عذاب قبر میں شامل ہیں. پھر تیسری بات، عذاب کا تعلق جسم سے ہے یا روح سے ہے؟ تو یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ جسم کا عذاب کا تعلق روح سے ہے، جسم سے نہیں ہے. کیونکہ جسم تو رل مل جائے گا، جسم تو ہڈیاں ختم کر دیں گے، وہ کیڑے ختم کر دیں گے. تو عذاب کا جو تعلق ہے وہ روح سے ہے. پھر چوتھی چیز، عذاب اس دنیا میں ہوگا، یعنی عذاب قبر اس دنیا میں ہے یا وہ آخرت میں ہوگا. دیکھو، یہ جو برزخ ہے، برزخ کے معنی آڑ کے ہیں، آڑ. ایک عالم یہ ہے، ایک عالم وہ ہے، اس کے درمیان کا ایک حصہ ہے، یہ ہے برزخ، اور یہ ہے عذاب قبر. عالم سفلا یعنی یہ دنیا، عالم بالا آخرت. یہ عالم الگ ہے، یہ عالم الگ ہے، اور ان دو عالموں کے بیچ کا ایک مرحلہ ہے، یعنی اس عالم سے منتقل اس عالم میں جانا ہے. تو اس عالم سے اس عالم میں منتقلی کے واسطے ایک آڑ ہے، اور یہ آڑ ہے موت، قبر. اس لیے اس کا بھی اپنا ایک وجود ہے. عذاب قبر، عالم برزخ، اس کا بھی اپنا ایک وجود ہے. جیسے یہ ایک عالم، یہ ایک عالم،
ایسے ہی درمیان کا بھی اپنا ایک وجود ہے. اس عالم میں منتقلی کے لیے اس کو پار کرنا ضروری ہے، اور جب اس کو پار کرنا ضروری ہے تو اس کا بھی اپنا کچھ نہ کچھ وجود موجود ہے. آواز کم کرو جی. اور جب یہ اس کا اپنا وجود موجود ہے تو معلوم یہ ہوا کہ اس میں بھی عذاب ہوتا ہے، کیونکہ جب اس کا وجود آپ نے مانا تو آدمی مرتے ہی سیدھا ادھر نہیں گیا، بلکہ مرنے کے بعد ادھر جانے کے واسطے ادھر آنا ہے، اور ادھر بھی کچھ نہ کچھ مراحل پیش آئیں گے. اسی کا نام ہے عذاب قبر. بس یہ ساری بحثیں جو کئی صفحات پر مشتمل ہے، ان سب کا 5 نچوڑ 5 باتیں، بس اسی کو ذہن میں رکھو. عذاب قبر اتنا ہی ہے، اس سے ہٹ کے اور کچھ بھی نہیں. عذاب قبر بقیہ یہ لمبے چوڑے بحثیں صفحات کے صفحات لکھے گئی ہیں. جیسا مجھے ایسا بولے نا، اتنا لمبا چوڑا لڑنے کی ضرورت تھی، مان لیے تو ہو گیا تھا بولے. جیسے ایسی چیز بھی ہے، اتنی 5 چیزیں مان لو، سارا عذاب قبر کا مسئلہ حل ہے. چلو قال حدثنا ابو سلمة يحيى بن خلف البصري قال حدثنا بشر بن المفضل عن عبد الرحمن بن اسحاق عن سعيد بن ابي سعيد المخبري عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قبرت ميت او قال احدكم اتاه ملكان اسودان ارزقاني. دیکھو یہ جو ارزقانی کا لفظ آیا ہے، ارزقانی نیلا رنگ کی آنکھ، غربت چشم. مجھے بڑی ہمیشہ ٹینشن رہتا تھا کہ یہ غربت چشم کیوں تعبیر کیا گیا. نیلی آنکھیں، حالانکہ نیلی آنکھ تو خوبصورتی کی علامت ہے ہمارے اپنے عرف میں. کیا مجاہد؟ دیکھو آپ نے سنا ہوگا باربی ڈول، تو باربی ڈول کی آنکھیں بلو ہیں، تو رنگ خوبصورت ہو اور اس کے اوپر بلو آنکھیں، وہ تو خوبصورتی کی علامت. پھر یہ اتنی ڈینجرس تشبیہ کیوں دی گئی؟ تو مجھے اب پتہ چلا کہ اصل میں یہ کیفیت روم کی ہے. رومیوں کی آنکھیں وہ کالے، اور اس کے اوپر سے ان کے جو دیدے ہیں وہ انتہائی خطرناک بھورے ہوتے ہیں، یعنی بلو کلر کے. اور عربوں کو رومیوں سے سخت نفرت ہے، عربوں کو رومیوں سے سخت نفرت ہے. اس لیے احادیث کے اندر یہ کیفیت کو یعنی نفرت کے اظہار کے واسطے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تشبیہ دی ہے کہ غربت چشمی، یعنی وہ بلو رنگ کی جو آنکھیں، چونکہ وہ عربوں کے اعتبار سے بالکل خطرناک معیوب دشمن ہے، تو وہاں دشمن کی شدت کو بیان کرنے کے واسطے حضور نے یہ کیفیت سے تشبیہ دی ہے. چلو دیکھو یہ ایک تشبیہ ہے مجاہد، نم کنومت العروس، دلہن کو نیند کہاں تھی؟ ٹینشن میں. تم لوگ تو سب نابالغ ہو، ایک بالغ تھا انہیں بھی چلے گا. تو نم کنومت العروس، دلہن کو نیند نہیں آتی. پھر حضور نے یہ تشبیہ کیوں دی کہ دلہن کے سونے کی طرح سو جا؟ کوئی ہے مائکا لال جو جواب دے سکے؟ دس دن ہی چاہیے تمہاری شادی کو. چار شعبان کو ہے. ارے اسی وقت اگر امتحان ہوا تو دیکھو علت حضور نے فرمایا، دلہن ابتدائی مرحلے میں نیندیاں تھی، ابتدائی مرحلے میں ماں باپ کو چھوڑ کے، بھائی بھائی کو چھوڑ کے، گھر بار کو چھوڑ کے ایک نئے گھر میں آئی ہے بیچاری، تو ٹینشن میں نیندیاں تھی. اس کے بعد جب اپنائیت، چاہنے والا شوہر سے جب شناسائی ہوتی ہے
اور اس کے بعد بھی جب سوتی ہے تو دلہن کو عام طور پر کوئی بھی نہیں اٹھاتا. ارے دلہن کا کمرہ نہ کوئی جاتا سوری دلہن سوری. تو اب وہ دلہن کو اٹھانے کے واسطے شوہر نامداری جانا پڑتا. عام طور پہ دلہن کو دوسرے لوگ نہیں اٹھاتے، اس کا شوہر ہی اٹھاتا ہے. تو انسان جب اس دنیا سے اس دنیا میں پہنچ گیا تو اب حضور نے فرمایا کہ اب اس کو بیدار کرنے والا سوائے محب یعنی اللہ کے کوئی اور نہیں ہے. جیسے اس دلہن کو کوئی اٹھانے والا نہیں سوائے شوہر کے، ایسے ہی اس بندے کو اب اللہ ہی کی محبت اور رحمت سے اٹھایا جائے گا. جی قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات الميت وجب عليه مقعده